نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محسن انسانیت، اس میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آج ہم جہاں سے شروع کریں گے وہ ہے آپ کا لباس. کیا لباس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مذہبی انسان اور نیک انسان اور اللہ کے نبی، کیا ان کا کوئی خاص لباس تھا یا وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے. اور انشاءاللہ ہم نے اس کو پڑھنے کے بعد اس سے اپنے لیے عمل کی باتیں لینی ہے. شروع کریں گے لباس. آدمی کی شخصیت کا واضح اظہار اس کے لباس سے بھی ہوتا ہے. اس کی وضاحت، قصر و طول، رنگ، معیار، صفائی اور ایسے ہی مختلف پہلو بتا دیتے ہیں کہ کسی لباس میں ملبوس شخصیت کس ذہن اور کردار سے آراستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا یعنی آپ کے دوستوں یا رفیقوں نے جو معلومات دی ہیں وہ بڑی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کو نمایاں کر دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے معاملے میں در حقیقت اس آیت کی عملی شرح پیش فرمائی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے ستر ڈھانکنے والا اور تمہیں زینت دینے والا لباس تمہارے لیے مقرر کیا اور لباس تقوی بہترین لباس ہے. اتنی بات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 2-3 باتیں ہیں جس پہ ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. لباس بندے کی شخصیت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہم سب گوشت کے بنے ہوئے ہیں نا. ہم سب کا انسائڈ ایک ہے. ہر ایک کے جسم میں دل ہے، 2 گردے ہیں، 2 پھیپھڑے ہیں. کچھ کے جسم کا اپنا دل انہوں نے کسی اور کو دے دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں. کچھ نے کسی کا دل لے لیا ہوتا ہے لیکن اگلا بندہ پھر بھی زندہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اوور آل ہم سب، اگر آپ اس کو بالکل فیلنگز کے ساتھ دیکھیں نا تو ہم سب اندر سے ایک ہیں. مانتے ہیں نا؟ گورا ہو، کالا ہو، لمبا ہو، جو بھی عربی بولے، انگلش بولے، فارسی بولے، کوئی حافظ بن جائے یا کوئی بد شخص ہو، سب کا اندر کا کھاتا ایک جیسا. اتنی تو آپ بات مانتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو اندر سے کھولا تو وہ گورا تھا یا اندر سے وہ کالا تھا. سب اندر سے ایون کلر وائز بھی ایک ہوتے ہیں. سب کا خون سرخ ہی ہے. یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں کا سفید ہو جاتا ہے. کسی نے کہا کہ ہم دیسیوں کا تو اندر سے خون بھی کالا ہے، تو اللہ رحم کرے کسی کا خون کالا ہو. اب کہتے ہیں کالا خون تو بیماریوں کی علامت ہوتی ہے. باہر سے جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فرق دکھتے ہیں. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے. آپ دنیا میں مختلف کلچروں کو ذہن میں رکھیں نا. سیرین لوگ، اور یہ اس کا سب سے بیسٹ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک ہی جگہ آپ کو مختلف قسم کے لوگ دکھتے ہیں. ایک اتنی خوبصورت عورت آپ کی نگاہوں میں آتی ہے، پتلی ناک، گورا رنگ اور چمکتا چہرہ. آپ کہتے ہیں یہ سیریا سے ہوں گی. اس کے پیچھے سے ایک بالکل نیگرو، حبشی یا کہہ لیجئے کہ سیاہ فام خاتون دکھتی ہے. ایک کا ناک باریک ہے تو ایک کا موٹا ہے. یعنی جب باہر پہ ہم آتے ہیں تو پھر فرق شروع ہو جاتے ہیں. بات سب کو پتہ ہی ہے. اور کسی کو اللہ نے بالکل سپاٹ فری سکن دے دی تو کسی کو پمپلز والی دے دی تو کسی کے سکن پہ بال ڈال دی. یہ اللہ کی بانٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو باہر کا جسم ہے ایک سائڈ کا نقطہ ہے جو باقی جگہوں پہ تو میں نے بات کی لیکن ادھر شاید فائدہ دے دے کسی کو، کہ جو ہماری اندر ہے نا، جس کو اندر بلڈ کہتے ہیں، اصل تو ہم وہ ہے نا. ہماری صحت، بیماری، ہمارا جینا مرنا اس اندر کے ساتھ ہے نا. سمجھ گئے نا آپ بات؟ اب باہر سے کسی کا رنگ ہو رہا ہے تو اس کا یہ تو نہیں پتا کہ وہ لمبی عمر پائے گا یا وہ بیمار نہیں ہوگا. جس طرح ہمارا اندر اصل ہے اور باہر کلر سے ہماری باقی چیزوں پہ فرق نہیں پڑتا، اسی طرح ہمارا جو اندر سے روح کا تعلق ہے نا، اصل میں ہم وہ ہیں. اور یہ جو اوپر کا جو باہر کا ونیر ہے جو آپ اور میں کوٹنگ کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہ موت کی صورت میں ہمارا جسم، ہماری روح جب الگ ہوتی ہے تو یہ مٹی میں چلا جاتا ہے. اس کا اتنا مان نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کا تکبر کرنا چاہیے اور نہ اس کے بارے میں بہت جلنا کڑنا چاہیے کہ میرا رنگ کالا کیوں ہے اور میری ناک موٹی کیوں ہے اور اللہ تعالیٰ نے سکینی کیوں بنا دیا. یعنی ہر بندے کے جو غم ہے نا مختلف قسم کے، وہ موت کی صورت میں اتر جائے گا. نہ تو کسی کی نیکی بدی کا یا جنتی جہنمی ہونے کا اس سے تعلق ہے اور نہ دنیا میں اس کے خوش نصیب یا بدبخت ہونے کا ہے. یہ تو بس 4 دن کا کھیل ہے اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ چند دن کے اندر یہ سب کچھ گھل جاتا ہے. پھر مان کس بات کا، پھر فخر کس بات کا، اور پھر ایک انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا بنائے تو کیوں بنائے.
وجہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو جب اس چیز سے جوڑ لیتا ہے کہ میں نے کام وہ کرنے ہیں کہ میری روح جب میرے رب کے پاس جائے، جب میرا رب کھینچے میری روح کو، تو پکار لگے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہے۔ تو زیادہ محنت اور کوشش کس بات کی کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمارا اندر کا معاملہ بڑا خوبصورت ہو۔ لیکن آج دنیا میں اس چیز کو پروموٹ کرتے ہوئے بعض لوگ اپنے مقصد سے ہی دور ہو گئے۔ وہ جسم، وہ ظاہر، وہ شکل و صورت جس کا نہ تو دنیا میں کوئی مول پڑتا ہے اکثر، اور نہ آخرت میں جس کی قیمت پہ فیصلے ہیں، ہمارا سارا غم ہم اور ہماری فکر فاقہ صرف اسی کے ساتھ لگ گئے، اور روح اندر سے پیاسی ہے۔ ہم اپنی روح کو بھوکا رکھتے ہیں، اس کو پیاسا رکھتے ہیں، اس کو سردی بھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کو گرمی بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ اینیمک بھی ہو جاتی ہے، اس میں بلڈ کی کمی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی اتنی فکر نہیں کرتے۔ سارا وقت جو کھانا پینا پہننا اوڑھنا دیکھنا وہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقصد سے دور پاتے ہیں۔ حالانکہ مرنے کے فوراً بعد ہی کیا کچھ ہوتا ہے، 3 دن کے اندر انسان کے ناخن جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ناخن جو اس وقت اگر اللہ نہ کرے تھوڑا سا کٹ بھی لگ جاتا ہے نا، ناخن کاٹتے ہوئے ناخن ذرا اندر تک کٹ جائے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ خون نکل آتا ہے۔ مرنے کے بعد 3 دن کے بعد یہ جسم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ شاید جن لوگوں نے کیا تھا انسان کا دورہ قرآن، اس میں تو پورے جسم کو ہم نے کھول کے پڑھ لیا تھا۔ مرنے کے فوراً بعد 10 چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جسم، یہ سکن، یہ ناک، یہ کان، ہمارا پیٹ پھٹتا ہے، اور یہ پیٹ کے اندر جو انتریوں میں چیزیں ہیں یا تو پرائیویٹ پارٹ سے یا منہ کے راستے سے 5ویں 6ٹھے دن باہر آ جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ یہ جسم تمہارا ختم ہو جائے گا۔ اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لمبی بات کرنے کے بعد اب اصل بات دیکھیں کہ اس کے اوپر پھر ایک کوٹنگ اور ہوتی ہے جس کو ہم لباس کہتے ہیں، جو اب اس وقت بھی میں نے اپنے پہنا ہوا ہے۔ کبھی یونیفارم کی صورت میں آپ لوگوں کو ایک جیسے کپڑے میں دیکھیں گے، جیسے ایئر ہوسٹس ہیں، فوجی ہیں، پائلٹ ہیں۔ ہر بندہ جو چیز دوسروں کے سامنے ایکسپوز کر سکتا ہے وہ اپنا لباس ہے۔ بات سمجھیے گا، اندر آپ کا میرا چھپا ہوا ہے۔ کہنے میں تو فلموں میں گانوں میں جو مرضی کہہ دیں کہ دل کھول کے دیکھ لے اور جو کر دے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد یہ جو آؤٹر ہے اسکن، تو یہ ایک خاص حد تک تو ہم ایک دوسرے کی دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو دیکھ لیتے ہیں، چہروں کو دیکھ لیتے ہیں، پاؤں کھل جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے جسم کا بہت سارا حصہ بھی ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ کیا چیز ہے جو فرسٹ اٹیمپٹ میں، پہلی سائٹ میں دوسرے ہماری دیکھتے ہیں؟ وہ لباس ہے۔ اور دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اہم ترین چیز ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگ آپ کے بارے میں گیس کرتے ہیں کہ آپ کس کیلیبر کے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا، انتم لباس لہن وہن لباس لکم۔ اس کی تفسیر اگر آپ سنیں تو کسی کا رشتے کا چوز کرنا اس کی اصل کو کھول دیتا ہے۔ ساری زندگی ہم چھپے رہتے ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رشتہ ایسا ڈھونڈ کے پھر نو نہیں کہتے کہ وہ پتہ لگ جاتا ہے وہ اوپر کا ایک بس چھلکا تھا دین کا، اب ذرا سی دنیا کی کوئی چمک دکھی تو وہ سب چیزیں تعویلات میں چلی گئیں۔ سو آن۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، اس وقت اس پہ بات نہیں کر رہی، لیکن لباس کی اہمیت کی بات کروں گی۔ شیطان کا سب سے پہلا وار انسان پر جو ہوا نا، وہ اس کے لباس پہ ہوا، کیونکہ لباس وہ چیز ہے جو آپ کے عیب چھپاتا ہے۔ ابھی آپ نے آیت دیکھ لی سورۃ اعراف کی، یواری سوآتکم، اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں نا اپنی بک میں، تو پہلا دا مین تھنگ، مین پرپز ٹو ویئر کلوتھز از یواری سوآتکم، تمہاری شرم گاہیں چھپاتا ہے، قابل شرم حصے چھپاتے۔ اس کا ایک آج بڑا خوبصورت اینگل سمجھیے گا۔ ہم کہتے ہیں کیوں کپڑے پہنے، یہ مسلمان ہر وقت کپڑوں میں چھپے رہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تمہارے جسم پہ کوئی عیب بھی تو ہو سکتا ہے، عیب ہو سکتا ہے، داغ ہو سکتا ہے، بال ہو سکتے ہیں جسم پہ، جسم کے اوپر انسان کے پمپلز ہو سکتے ہیں، سکن ڈفرینٹ کلرز کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کپڑے پہن لو، یعنی یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ بغیر کپڑوں کے انسان کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا۔ آپ دیکھیں نا، گوشت ہی لٹک رہا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اس کو چھپا لو۔ لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ یواری ہو، جسم کی وہ چیزیں چھپی ہو۔ پھر دوسرا مقصد ہے ریشہ، یہ ہے اصل میں وہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو جب آپ اور میں پڑھیں تو آپ کے میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یواری سواتکم کے کرائیٹیرین پہ پورا اترتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی ایسے کپڑے پہنتے ہوں گے کہ جس کو پہن کر کے بھی انسان کا جسم کھلے؟ یہاں پھر کہوں گی یہ تفسیر تو نہیں ہے، لیکن ہم سیرت کو عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم نے کوئی اللہ کے نبی کے گن نہیں گانے کیا کپڑے تھے۔ میں آپ کو لباس کا مقصد سمجھائے بغیر کبھی بھی نبی کے لباس پہ نہیں لے کے جاؤں گی۔ دیکھیے 2 شرائط ہے یواری سواتکم، لباس کی پہلی شرط کیا ہے پہننے کا مقصد کہ یہ قابل شرم حصوں کو چھپائے۔ کیسے چھپائے گا؟ نمبر 1 شفاف نہ ہو، سی تھرو نہ ہو، کہتے ہیں نا یہ چیز شفاف، ٹرانسپیرنٹ، یعنی کپڑا جو پہنا جائے وہ اتنا سی تھرو نہ ہو کہ اس کو پہننے کے بعد بھی جسم کے اندر سے انڈر گارمنٹس تک دکھے، پتلا، تھن، یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جس کے اندر سے بندہ اور بھی خوبصورت ہو کے دکھے۔ دوسری اس کی شرط کیا ہے؟ وصاف نہ ہو، واو سواد الفا، اردو میں ایک لفظ سنتے ہیں نا وصف، وصف کیا ہوتا ہے؟ صفت، تو وصاف صفت بیان کرنے والا، یعنی جسم کا فگر اس کے ساتھ ایسے کھل کے سامنے آ جائے کہ کمر اتنی ہے تو ہپس اتنے ہیں تو تھائز اتنی ہیں تو ٹانگیں اتنی ہیں، یعنی اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کی پوری ساخت اس میں نمایاں ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 2 ہی چیزیں نا، دیکھیں نا کہ اگر آپ پتلا سا پہلے، یعنی اگر یہ دوپٹہ جو ہے اگر ہم اس کو سنگل کر کے دکھا دوں آپ کو، اللہ نہ کرے کسی کو ایسی توفیق ہو، اب یہ دیکھیے اگر یہ میں نے پہنا تو دور سے بھی آپ کو میری بازو دکھ رہی ہے نا، تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ شفاف ہے۔ اچھا اب اگر میں اس کو دوسری صورت پہ لے لوں، اب میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں تاکہ شاید شعور بیدار ہو جائے۔ اگر اسی دوپٹے کو میں اپنی یا بازو کی بجائے میری ٹانگ سمجھیں اور یہ میری ٹانگ کے ساتھ ایسے چپک جائے، آپ امیجینیشن میں لائیں ذرا اپنی ٹانگیں، اب چاہے یہ اس سے بھی موٹے کپڑے میں ہو، یہ جرسی ہو، تو یہ کیا ہو گیا؟ اب بس صاف، یہ دکھا رہا ہے کہ میری کلائی یہاں سے اتنی ہے، پھر یہاں سے موٹی ہوتی ہے، آگے سے ہوتی ہے، یہ ہے وصاف ہونا۔ اسلام میں ان 2 چیزوں کی اجازت نہیں ہے، نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے۔ پھر پرائیویٹ پارٹس کو آپ صرف شرمگاہ سے نہیں جوڑ سکتے، یہ آج ویسٹ کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ انہوں نے 2 چھوٹے چھوٹے کپڑوں کا نام رکھ دیا کہ بس شرمگاہ تو چھپ گئی۔ ہر وہ چیز جو بندے کو دوسرے کی طرف اٹریکٹ کروائے، اٹیمپٹ کروائے، وہ اس کی سوات ہے۔ سو کہتے ہیں برائی کو، لاش کو کہتے ہیں سو، ڈیڈ باڈی کو، وہی لفظ سواتی کو۔ تو کیا پتا چلا کہ کپڑا پہننے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ایک انسان کا جسم چھپ جائے۔ دیکھیے جانور، آپ زیبرے کو ذہن میں لائیے، شاید آپ نے کبھی ان کے بارے میں اسٹڈی کیا ہو۔ زیبرا جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جو لائنیں ہیں نا، ہر زیبرے کی دوسرے سے فرق ہوتی ہیں۔ نیو بورن بیبی زیبرے کا اپنی ماں کو اس کی لائنوں سے پہچانتا ہے۔ مجھے آپ کو سب زیبراز ایک جیسے لگیں گے، لیکن بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ ان میں سے میری ماں کون ہے۔ فیملیز اپنے آپ کو ایک دوسرے سے پہچانتی ہے۔ آپ امیجن کریں گائے، بھینس، بکری اور اونٹ کو لے لیں، یہ سارے کیٹلز ہی سامنے چلتے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر بھی ایک لباس پہنایا ہوا ہے۔ زیبرا کو بلیک اینڈ وائٹ پہنا دیا، گائے کو براؤن پہنا دیا، بھینس بفلو کو کالا پہنا دیا، بکری کو وائٹ پہنا دیا، شیپ کے اوپر فر لگا دی، لیکن ان کا اسٹریچی ہے، وہ وصاف ہے۔ کبھی آپ کسی بکری کو اب پھر اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں پہنا دیکھیں گے۔ اب یہ سکن تو اللہ نے مجھے دے دی نا، آپ کو بھی دی، یہ دیکھیں اس کو آپ ہاتھ سے پکڑے تو یہ کھال تو ہے ہی ہے نا، اگر اس ایک کھال کے اوپر پھر ایک اور کھال ہی چڑھانی ہے تو یہ جانوروں کی سطح ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اور میں اپنے کپڑوں کے اوپر ایک اور کھال ہی صرف پہننے کو لباس کہتے ہیں تو پھر یہ انسانیت کا لیول نہیں ہے، یہ اینیمل لیول ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اب اس کے اوپر ایک اور ایسا کپڑا پہنے کہ جسم کا فگر نہ نمایاں ہو۔ اب ان ساری ڈسکرپشن کو سامنے رکھ کے ہم وارڈروب میں سے اپنے سارے کپڑوں کو اور اپنے گھر والوں کے دیکھ لیں کہ ہمارے کپڑے کیا یواری سواتکم پہ فٹ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ نہ کہنے کو دل کرے، پھر بھی ضرور اشارہ کر دیتی ہوں کہ یہ پچھلے 2-4 سالوں میں جو بے حیا کپڑے نکلے ہیں مسلمانوں کے اندر، اس میں سب سے بڑا حصہ جو شارٹس کا، پجاموں کا، شارٹ بھی نہیں کہنا چاہیے، اسٹریچی پجامے۔ اب وہ کپڑوں میں اور اتنے تھن اور اتنے اسکن، جس کو آج سے کوئی 10-15 سال پہلے لوگ لیگنگز کہتے تھے اور سال سوا سال کی بچی صرف پہنتی تھی، اور اس کو بھی بڑے گھر والے پسند نہیں کرتے تھے۔ گھر والے جو بڑے ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ نہ پہنایا کرو۔
آج وہ بڑی بڑی موٹی تازی چوڑی پتلی لمبی سوکھی ہوئی لڑکیاں ہر ایج کی لڑکی پہن کے باہر پھرتی ہے. واللہ میں آپ کو جھوٹ نہیں کہوں گی، اللہ مجھے ایگزیجریٹ کرنے کی توفیق نہ دے. یہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی صداقت ہے جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا وقت آئے گا کہ رب آریاتن کاسیاتن. ربا کہتے ہیں آ ٹائم ول کم سون، جیسے 14ویں پارے میں تھا نا ربا ما یود الذین کفروا، وہی لفظ ہے. ونس اپون اے ٹائم کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ دیر ول بی اے ٹائم. لوگوں ایک وقت آئے گا کہ رب کاسیاتن، کاسیا کہتے ہیں کپڑے پہنے لی، کسوا کہتے ہیں کپڑا پہنانا، کسوتا ہو قرآن میں یہ سارے لفظ ہیں. کاسیات کپڑے پہننے والی عورت، کاسیاتن سے جمع ہے کاسیات. ایک عورت جو کپڑا پہننے والی ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے. آریاتن، آریہ وہی لفظ ہے جو میرے آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے عورت، اور عورت کہتے ہیں چھپی جی رب آریاتن قاسیاتن یا رب قاسیاتن آریاتن. کیا پتہ چلا بہت ساری عورتیں کپڑے پہننے والی بھی وہ بے لباس ہوں گی. آج وہ حدیث سچ ثابت ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا دیکھ دیکھ کر. نہ شوہر دیکھتے ہیں، نہ باپ دیکھتے ہیں، نہ مائیں دیکھتی ہیں. اس بچی کا فگر، اس کی کمر، اس کے بچے سے پوچھ لیجئے فلاں کا فگر کیسا ہے. تو اس چیز پہ آج ہمیں سیرت پڑھتے ہوئے دل سے شرمندہ ہونا ہے. یہ کپڑے کہیں انڈر گارمنٹس کے طور پہ تو آپ پہن لیں اگر آپ کو سردی لگے جب سردیوں میں، لیکن اس کی اجازت آپ کو عورتوں میں بیٹھ کے بھی پہننے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک لٹرل کپڑے کی بات ہے. اب یہاں تھوڑی سی بات کے بعد بتا دوں کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں جو ہی ڈریس کوڈ کی بات آتی ہے نا تو ذہن میں آ جاتے ہیں عورتیں، لڑکیاں، پھر کہتی کیا مصیبت ہے ہم عورتیں بن گئی. جس طرح یہ عورت کے لیے نا ایگزیکٹلی ایسے ہی مرد کے لیے بھی ہے. اگر ایک عورت ٹائٹ پجامہ پہن کے باہر نہیں آ سکتی تو مرد بھی ٹائٹ جین میں نہیں آ سکتا باہر، اور جین بھی ایسی کہ جس میں پرائیویٹ پارٹ بھی دکھے اور شرٹ بھی اوپر اتنی اندر ہے یا اوپر گئی ہوئی ہے یا اندر دی ہوئی ہے. ایسے کپڑے میں مرد کی بھی نماز نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ذہن میں رکھیں تو کیا آتا ہے؟ ابھی پڑھا نہیں ہے میں اسی لیے تو آپ کو بھی تھوڑا سا ہلا جلا رہی ہوں. اللہ کے نبی کس کپڑے میں آتے ہیں؟ میں صرف ایسے ہی شعور کے لیے، اللہ کے نبی کیسی ٹائٹ جین میں تصور میں آتے ہیں کہ جس میں رکوع میں جائیں تو کمر کھل جائے، کھڑے ہوں تو بل پڑ جائے، اور جب سجدے میں جائیں تو پیچھے سے جسم کا ایک ایک انگ کھلے. اور یہ وبا ہے لیکن پھر بھی کم ہے نسبتاً مردوں میں، عورتوں میں زیادہ ہے. آج بھی مرد پینٹ پہنتا ہے تو ڈھیلی پینٹ پہنتا ہے، عورت پہنتی ہے تو ٹائٹ پہنتی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی بچی آپ کے گھر میں 2-3 سال کی، اس کی سلیو لیس فراک ہے، لیکن اسی عمر کے لڑکے کی فل سلیو شرٹ اور اس کی اندر پینٹ ساتھ ہوگی. بچوں کے کپڑوں میں بھی لڑکوں کے کپڑے مور کورڈ ہے دین گرلز. گرمی بڑی ہے، اس کو گرمی لگتی ہے تو اس کو لگتی ہے تو اس کے بھائی کو کیوں نہیں لگتی؟ یاد رکھیے آپ کی چھوٹی بچیاں یہ کل کی بڑی عورتیں ہیں. اگر آج آپ نے ان کو سلیو لیس فراکس اور ٹانگیں کٹی ہوئی اور پجامے پہنا دی ہیں، یہ کبھی بڑے ہو کے آپ کی بات نہیں مانیں گی. پھر ایک ٹسل ہوگی، پھر آپ اخیر مائیں کہتی نہیں میں چاہتی ہوں یہ جو کرے اپنی سمجھ سے کرے، اپنے دل سے کرے. یہ تو آپ نے بالکل ہی ہار مان لی. غلط کہتی ہیں آپ نے، اس کی شرم ختم کی ہے. آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ باپ بھائی کے سامنے آنے والے کپڑے نہیں ہیں، یہ ماما کے سامنے بھی نہیں پہنے جاتے، جس میں لوگ باہر کھلے عام آئے ہوتے ہیں. اور کل بھی میں نے گزرتے ہوئے ایک بچی دیکھی، میں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جو میرے ساتھ تھی کیونکہ سامنے تھی وہ لڑکی، پورا اوپر سکارف، پورا گھٹا ہوا، پورا سر کو لپٹا ہوا، لیکن نیچے ایسے تھا جیسے جسم کا ایک ایک انگ آپ گن لیں اور ناپ دے دیں بغیر بتائے کہ یہ کتنے انچ کا ہوگا. یہ حجاب نہیں ہے، یہ تو پھر اور شرمندگی کی بات ہے. دوسری چیز ساتھ ہی دیکھ لیجئے، ریشہ بیوٹیفل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتا خبردار، جیسے گائے نے ایک براؤن کلر کا کپڑے پہنے نا، تم بھی کوئی ایک رنگ چوز کر لو. پلین کپڑے پہن سکتے اور ایک رنگ کے تم چوز کر لو. کتنی یکسانیت ہوتی. ہم ہمیشہ سبز کپڑوں میں ہوتے ہیں، یا ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو صرف براؤن کپڑوں میں دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، ریش کتنے رنگ ہیں، کوس و قزح کے 7 رنگوں کو پھاڑ کے دیکھے، اس میں ہزاروں شیڈ بنتے ہیں. جو رنگ مرضی پہنے، کپڑے پہنے، پرنٹڈ پہنے، پلین پہن لے، ریش ہے اس پہ، آپ اس پہ موتی لگا لے، ستارے لگا لے، لیس لگا لے، دبکی لگا لے، سلمہ لگا لے، لیکن ہر جگہ نہیں وہ پہن کے پھرنا. پہننے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کون دیکھیں گے اس کو. عورت اپنے طور پہ قیمتی کپڑا پہنے، آسان پہنے، جو بھی کرے. اب ٹاپک یہ نہیں لیکن اشارتاً بتا رہی کہ کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے. یہ جو ہم بڑے بے تکے کپڑے پہنتے ہیں نا کہ
سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پہننا کیا ہوا ہے، اور ایک رنگ ایک کا تو دوسرا ادھر کا، اور اس طرح کی، تو یہ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کائنات میں آپ کو یونیورسلٹی دکھتی ہے، گھاس ہمیشہ سبز ہوتی ہے، اوپر ایک خوبصورت سا براؤن ڈنٹھل ہے، تنے کے اوپر سے پھر سبز پتے، اور اس میں ایک اورنج لٹک رہا ہے، سیب سرخ لٹک رہا ہے۔ اللہ سکھا رہا ہے آپ کو میچنگ کرنا، کائنات میں میچنگ ہے۔ آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کچھ لوگوں کو جو جنتیں ملیں گی، کچھ کو ملے گی ساری جنت سلور کی، کوچی سلور کی، چاندی کی، تو اس کے اگر برتن ہیں تو وہ چاندی کے، تو کچھ کو گولڈ کی ملے گی، ایوری تھنگ گولڈ کی ہوگی۔ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نہیں بنانا کہ اب میچنگ نہیں ہے تو گھر سے نکلنا نہیں ہے، اور میچنگ لینے کے لیے 4 نمازیں چھوڑے لیکن سارا دن رابی سینٹر کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے جاتے جائیں، یہ نہیں کرنا۔ ہے تو پہن لے، نہیں ہے تو نہ سے، اگر ہے تو ضرور پہنے تاکہ دوسرے کی نظروں میں اب چبھیں تو نہ۔ اب آپ دیکھیں نا، اب کسی ایک کو دیکھتے ہیں تو اس کے جسم پہ 4 رنگ ہیں، نیلا بھی ہے، پیلا بھی ہے، سرخ بھی ہے، سبز بھی ہے، اور بلیک بھی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ ڈسٹریکٹ فیل کریں گے، آپ کو الجھن آئے گی، آپ سوچیں گے یہ کیسا بندہ ہے، کچھ مجھے اس کو دیکھ کے بادرنگ ہو رہی ہے۔ آپ نوٹ کریں گے یا تو بہت بڑے پرنٹ پہنے ہوں گے، یا بہت شوخ کپڑے پہنے ہوں گے، یا بہت چمکی ہوگی، یعنی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی جب آپ کسی کو دیکھیں۔ اور اگر آپ کسی کو اپوزٹلی، چاہے کسی ایک ہی ہلکے رنگ میں یا ڈارک میں بھی دیکھیں، تو آپ کو ایسے سودنگ فیلنگ آئیں گی۔ تو ریش میں بہت کچھ آتا ہے، اور مردوں کی نسبت عورتوں کے پاس اس کا دروازہ زیادہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لباس خوبصورت ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز دیکھیے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا لباس، یہ ہے اصل میں دونوں کی کریم، خوبصورتی لباس کی اور یواری سواتیکم، دونوں کو کنٹرول کرنے والی چیز تقویٰ ہے، یہ اندر سے اٹھتا ہے۔ یہ میری ساری باتیں ان لوگوں کو بہت کڑوی لگیں گی جن کے اندر ابھی وہ تقویٰ نہیں آیا کہ مجھے اپنی باڈی ایکسپوز نہیں کرنی، وہ کہیں گے یہ جیلس ہے، یہ ریجڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اور یہ تقویٰ دے کر اللہ بھیجتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے نا، آپ اس کو سب کے سامنے کبھی بھی نہ چینج کریں، اس کی حیا ختم ہوتی ہے، اور چھوٹے سے بچے کی ماں جب نیپی چینج کرتی ہے نا، ایک دم ٹانگ سکیڑتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی شرم کا دوسرے کے سامنے نہیں کھولنی ہوتی۔ جتنا اندر تقویٰ آئے گا اتنا باہر کا لباس آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ لوگ کہتے ہیں مہنگے پہنے، سستے پہنے، خوبصورت پہنے، کتنے کا کپڑا پہن لے، اللہ نے آپ پہ چھوڑ دیا، آپ کا تقویٰ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ہزاروں کا پہن سکتے ہیں، آپ پہنیے، آپ لاکھوں کا پہن سکتے تھے، آپ نے ہزاروں کا پہنا تو مسکین ہے، اور آپ صرف چند 100 کا پہن سکتے تھے لیکن آپ نے ہزاروں کا پہن لیا تو آپ مسرف ہیں۔ آپ کو کیا پتا کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، ایک بندہ 1 لاکھ کا بھی جوڑا پہن لے وہ پھر بھی متقی ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ تو 10 لاکھ کا پہن سکتا تھا، لیکن آپ کے پاس ہے ہی اتنے تھوڑے تھے، لیکن آپ نے مانگ تھانگ کے دوسروں سے ادھار لے کر پہن لیے کہ نہیں کیا کریں، شادی کا موقع ہے، بیٹی کا کپڑا تو بنانا ہے، چاہے پیسے بعد میں دے دیں گے۔ اب وہ آپ کی رینج سے اوپر تھے، تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ ایک چوتھی چیز، دوسرا پہلو لباس کا، سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، یہ سورۃ نحل آیت 81 کے الفاظ ہے۔ لباس اور کیا کرتا ہے؟ تمہیں گرمی سے بچانے اور جنگ میں محفوظ رکھنے کے لیے قمیص اور زرہیں فراہم کی، یہ الفاظ ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ جس کو آپ کہتے ہیں آئرن کلاتھ، جنگوں میں فوجی جو بلٹ پروف جیکٹس پہنتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کو زرہ کہا جاتا تھا، تو یہ بھی ایک لباس کی یعنی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہماری جیکٹس، ہمارے کوٹس جو ہمیں سردی سے بچاتے ہیں، کپڑے تو ہم پہن کے نکلتے ہیں نا، لیکن یہ کہہ لیجئے کہ یہ ہمارے آؤٹ ڈور جو کلوتھز ہوتے ہیں جو ہم اپنے ان کپڑوں کے اوپر کیوں پہنتے ہیں کہ یا تو سردی سے بچ جائیں یا گرمی سے۔ تو یہ 4 ہی چیزیں ہیں لباس میں۔ اب ان سب کو سامنے رکھ کے آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ساتر تھا۔ ساتر کیا ہوا؟ یواری سواتکم، ستر کو چھپانے والا تھا۔ اچھا، آپ اس پورے پیراگراف میں نا 1 2 3 لکھیں گے، بعد میں آپ سے پوچھوں گی ہم نے ٹوٹل آپ کے لباس سے متعلق کتنے جملے پڑھے ہیں۔ بس ساتر ہے نا، اس کے اوپر چھوٹا سا 1 لکھ لیں یا اے لکھ لیں، بی سی، میں اپنی بک پہ لکھا کرتی ہوں، پھر وہ بعد میں جب اس بک سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں چیزیں۔ پہلی چیز ساتر تھا، دوسری چیز زینت بخش تھا۔ زینت بخش کیا؟ ریش، خوبصورت لباس ہوتا تھا آپ کا۔ اور بائیں ہما لباس التقویٰ تھا، یعنی آپ لباس کے جو 2 بنیادی مقاصد تھے، یواری سواتکم و ریشا، ان دونوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو کیا پتا چلا کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک تصور ہے نا کہ دینداروں کی تو مت ہی ماری ہوتی ہے، ان کے تو کپڑوں پہ کچھ نہ کچھ سالن کے نشان ہونے ہی چاہیے، اور وہ بیچارے تو 2 4 دن بعد ہی جوڑا بدلیں، اور ان کے پاس سے جتنی مرضی اسمیل آ جائے، کیونکہ نیک بہت ہیں۔ تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔
اور ہم نے چونکہ ہر معاملے میں دین کو غریب سمجھا نا، تو ہم نے دین کے کپڑوں کو بھی غریب سمجھا. ذرا اچھا سا کوئی کپڑا پہن لے، کہتے ہیں نیک کیسے ہو سکتے ہیں، تو کپڑے اتنے اچھے پہنتے ہیں. تو پھر آسمان کیسے نیک ہے اور درخت کیسے نیک ہے، وہ بھی تو اتنے اچھے کپڑے پہننے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے کہ خوبصورت کپڑے کا پہننا یہ تقوی ہے، نہ کہ یہ تقوی کے خلاف ہے. جب ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے بعض دفعہ اوور کر جاتے ہیں نا، کہ دوسرے نہ ہمیں دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو آج کے دور میں عموماً ہے. ہمارے پاس پھر دو قسم کے کپڑے بنتے ہیں. ایک وہ جو ہم نے اپنی پسند کی شادیوں، محفلوں، پارٹیوں میں پہننے ہوتے ہیں ہزاروں میں، اور ایک دن پہنتے ہیں سال میں، اور پورا سال اس کو ہینگ کیے رہتے ہیں، سزا ملتی ہے، یو آر ہینگڈ. یہ ہینگرز پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو پھانسی دی ہوئی آپ غریبوں نے، کبھی نکال کے وہاں لگا کے پہن کے پھرتے ہیں، پھر اس کو جا کے ہینگ کر دیتے ہیں. چلو تم لٹکے رہو، تمہارا نصیب ہی اس کلوزٹ میں. اور پھر چند ہم نے وائٹ جوڑے بنائے ہوتے ہیں سفید کپڑے، کب مسجد میں جائیں گے تو پہن لیں گے. اچھا درس میں جا رہے ہیں تو چکن کی شلوار اور دوپٹہ، اس میں بھی اتنے بڑے بڑے ہولز ہوں گے، لیکن ہمارا یہ جوڑا، ہمارے دو روپ بن جاتے ہیں. یہ نہیں اللہ کو پسند. میں نے ایک چھوٹا سا معیار بنایا ہوا ہے، آپ اپنے جس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یا آپ درس نہیں دے سکتے، یا کسی دین والی محفل میں نہیں جا کے پہن سکتے، اس کا تک کہ وہ لباس اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہے. ذرا آپ اس پہ نظر ڈال کے دیکھیے، جو ہمارے قیمتی لباس، بازو غائب، گلے کھلے، کمر پہ اتنا بڑا پیچھے سوراخ بنا ہوا ہے، کیا ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی سسٹرز ہیں جو شادیوں پہ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتی کہ ان کپڑوں میں کیسے پڑھیں. اور دلہن کی تو کہنے کی بات ہی چھوڑ دیجیے، جتنا مہنگا کپڑا اتنا کم نماز پڑھے جانے والا. تو آج سے ایک نیت کریں، اپنے ہر کپڑے میں نماز بھی پڑھیں اور کوئی نیکی کا کام کریں. یہ ٹھیک ہے ایک ماحول کے مطابق انسان شادیوں میں اچھے کپڑے پہن لے، اور جب کوئی درس ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ مسجد میں گئے ہیں یا ایک سمپل محفل ہے جیسے گھروں میں جاتے ہیں تو نسبتاً سادے پہن لے، لیکن یہ کوئی معیار ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ان کپڑوں میں نہیں درس میں جا سکتی. کیوں بھائی؟ جاب سے آئی ہوں، تو جاب سے جو آ کے پہن کے آئے میں پھر وہ تو ہوں گے ہی نہیں ایسے کہ اب درس میں جائیں، کیونکہ لوگ دیکھیں گے. اچھا میں نے شادی والے کپڑے پہنے، اب میں وہاں سے درس میں کیسے چلوں؟ بھائی کیا ہوگا؟ اگر کوئی سوچے گا کیا کہتے ہیں شادی سے آئی ہوں، کوئی بری بات ہے؟ اور آپ جو سادے کپڑے اٹھ میں اس کے شادی میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بتا دیجئے کہ شادی پہ جانے کا پروگرام نہیں تھا، بعد میں بن گیا. یعنی آپ کا کوئی کپڑا رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے کہیں جانے کے لیے. سیم کپڑا آپ درس میں بھی پہن لیں اور سیم کپڑا آپ شادی میں پہن لیں، یہ خوبصورت معیار ہے. کم از کم پہننے تو صحیح. اور کتنا کم پہنتے ہیں ہم، یہ اللہ ہمیں جانتا ہے. چاہے لون کا جوڑا آپ 100 دفعہ پہن لیں، جو نسبتاً سستا ہوتا ہے، آج کل تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن چلیے جو ہزاروں کے جوڑے وہ کتنی دفعہ پہنتے ہیں. یعنی یہ چیز آج ہماری زندگی کا مقصد بن گئی ہے. وہ کپڑے آج جا کے گھر میں اپنے کپڑے گنے، کتنے جوڑے ہیں میرے پاس. اور میں اکثر جب دھوتی ہوں نا کپڑے تو اس کے اوپر ہوتے ہیں ریک پہ، تو باتھ روم میں ہی رکھا ہوا ہے، تو میں گنتی ہوں، کیونکہ لون کے جوڑے ہیں تو جو آپ ظاہر ہے اکٹھے ایک جگہ دھو لیتے ہیں دوسرے، تو میں خود اپنے کپڑے بیٹھی گنتی ہوں وہاں کے کتنے جوڑے ہیں میرے پاس اس وقت. اچھا الماری سب سارے اس پہ آ چکے ہیں، اب یہ سارے دھلیں گے تو استری ہوں گے تو واپس چل جائیں گے، تو مجھے یاد ہوتے ہیں کہ میرے پاس لون کے اتنے جوڑے، میں جان کے گنتی بھی ہوں. جب موسم موٹا آئے گا سردیوں کا تو وہ بھی گن لوں گی. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کاؤنٹ لیس کلوتھس. بہرحال آ جائیے. آپ نے سوچا تھا یہ بڑی آسان کتاب ہے، اس میں بھی عمل نکلے. کچھ لوگ سیرت صرف یہ سن کر آئے تھے کہ شکر ہے اس میں حکم تو نہیں ہوں گے، لیکن اس میں عملی نمونے تو ہیں نا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ساتر بھی تھا، زینت بخش بھی تھا. تیسری چیز ہے لباس التقویٰ تھا.